ناظرین السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا کہ یوم دفاع کے دن میں نے آپ کو ایک مہمان سے ملوایا تھا اور آپ کو ان کی کتاب بھی دکھائی تھی, فلائٹ آف دا فالکن. اور میں نے بار بار کہا تھا کہ ڈیمولشنگ متھس آف دی انڈو پاک وار 1965 1971 اسٹوری آف اے فائٹر پائلٹ. اس پہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے ان کو نوازا ہے ستارے جرت سے. 1965 کی جنگ میں انہوں نے جو کام کیا وہ دوسرے تاریخ دان اس کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ میرے مہمان کا پھر کیریئر ایئر فورس میں کیسے رہا, وہ ایئر فورس میں کیسے آئے اور کیوں چلے گئے, وہ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ اس وقت لکھا گیا ہے اور اس وقت کی وقت یہ وہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کو علیحدہ کر کے ٹیک اوور کر لیا, ملک میں مارشل لا لگا دیا اور سینئر آفیسرز کو ایڈریس کر کے یہ کہا کہ میں تو جلد از جلد میں الیکشن کراؤں گا اور فری اور فیئر الیکشن کراؤں گا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اور ٹو ہولڈ دی الیکشنز ود ان 3 months. اور یہ جب انہوں نے کہا تو سارے جو افسران وہاں بیٹھے تھے وہ خاموش تھے. میں آپ سنیے گا. The audience listened in a stony silence except for one, Air Commodore Nosy Haider of the PAF, who was at the time head of the Joint Warfare Directorate. This was the very same Haider who in 1965 had achieved such spectacular successes with his squadron of F-86 in attacking the enemy's 15th Division at Lahore and in his raid on the Indian base at Pathankot. When at the end of his harangue, General Zia asked if anybody had any questions, Nosy got up and said, aur ye gaur se suniyega, "Sir, what you have just said is exactly what all military dictators say just after they grab power. Then they try to hang on forever by putting one excuse after another." Nosy's friendly colleagues tried to shut him up and make him sit down, but without success. The distinguished military career of Air Commodore Sajjad Haider thus ended abruptly. میرے مہمان سید سجاد حیدر ہیں. وہ آج پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے گفتگو کروں گا. سید صاحب تھینک یو ویری مچ. اینڈ آج میں جو گفتگو کا سلسلہ میں نے آپ کے لیے سوال تیار کیے ہوئے ہیں اس کا تعلق 65 کی جنگ سے کم اور آپ کی زندگی کے بارے میں زیادہ ہے. ٹھیک ہوگا شاہ جی؟ اور جس میں جو آپ نے کچھ تلخ باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کون سا قلم کے ساتھ لکھی ہے, اس کا بھی ذکر کروں گا. پہلے ہمیں یہ بتائیے میرے ناظرین کو کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ جی میرا بچپن فخر سے کہتا ہوں کہ کوئٹہ بلوچستان میں گزرا. اچھا. اور مجھے اپنا بچپن کا بہت شروع کا حصہ یاد ہے کہ ہم بکٹی ہاؤس میں رہا کرتے تھے. اچھا. جو کہ جہاں جو اکبر بگٹی کے والد اچھا محترم نواب مہراب خان بگٹی کا گھر تھا. تو بعد میں نواب مہراب خان نے ایک وہاں پہ کمپلیکس بنایا تھا. کوئٹہ کے جو ٹن روف ہاؤسز ہوتے ہیں تو وہ میرے والد کو انہوں نے ایک دے دیا تھا کیونکہ ان کی دوستی تھی, بھائیوں کی طرح تھے. ان کے کہنے پر میرے والد پہلی عظیم جنگ کے بعد بلوچستان میں سیٹل ہوئے. لیکن اس میں میری والدہ کا بہت ہاتھ تھا. والد جیکبہ بعد میں یہ نہیں مجھے پتا کہ کس وجہ سے, لیکن میرے خیال میں وہاں ان کے دوست بہت تھے, جمالی فوسیز وغیرہ جو تھے, یہ بہت ان پہ اعتقاد بھی تھا. سید ہونے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں پر اس علاقے میں یہ بہت ہوتا ہے. تو کوئٹہ میں ہم نے پرورش پائی اور ایک بڑا زبردست سما تھا, خوبصورت شہر تھا. یعنی سارے کہتے ہیں کہ فار ایسٹ میں اور سارے ایسٹ میں سب سے صفا ستھرا شہر جو تھا کوئٹہ تھا. اسکولنگ آپ کی کدھر سے؟ وہاں شروع میں ہم مشن اسکول میں گئے جہاں پہ مشنریز پڑھاتے تھے. وہ ایک ڈاکٹر لوتھر تھے, بہت عظیم انسان تھے, آنکھوں کے ڈاکٹر تھے. تو بلکہ بدقسمتی یہ کہ کسی لڑکے نے غلیل سے ان کی ایک آنکھ کو نکال دیا تھا. لیکن بہت عظیم شخص تھے. انہوں نے یہ اسکول شروع کیا تھا. تو وہاں ننز ہمیں پڑھاتی تھیں. لیکن میرے خیال میں 5ویں جماعت پہ میرے والد صاحب نے مجھے نکال کے اسلامیہ اسکول میں بھیجا کیونکہ وہ خود بہت پارسا انسان تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ اسلام کی تربیت ملنی چاہیے.
تو وہاں پھر میں اسلامیہ اسکول میں 3 سال رہا. آپ کے والد بائی پروفیشن واز اے سولجر اور اے سولجر ڈاکٹر؟ سولجر ڈاکٹر. اچھا. اور ان کے یعنی مریضوں میں بہت لوگ رہے؟ جی بہت. یہ مطلب کہ نواب میراب خان بگٹی ہیں، نواب کلات تھے، اور مری، نواب مری، کیا کہتے ہیں، جتوئیز، اور مزاریز. یہ جو بلوچستان کے جو سردار تھے، یہ اعتقاد بھی تھا. اور دوسرا تھا کہ ان کی جو خاتون تھیں ان کو کوئی ڈاکٹر دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ سید تھے اور ان کو بابا بلوچ بلایا جاتا کہ ان کی کردار کی وہاں پر اتنی عزت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بلوچوں کا باپ ہے. یہ ہماری بچپن میں تو ہماری جو پرورش ہوئی تو ہم نے اپنے فادر کو ہم نے اس کو پہاڑ کی طرح دیکھا. ٹیمپرامنٹلی یو آر اے بلوچ. somewhere there is a بلوچ. اس میں کوئی شک نہیں. I have to admit. کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایئر فورس جائیں؟ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں بر صغیر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ہستی نے مشورہ تو نہیں دیا، لیکن ان کی آواز سن کے، ان کا کال سمجھے کہ ان کا کال سن کے وہ ایک چیز جو میرے دماغ میں ایک داخل ہوئی، اس کے بعد وہ نکل نہیں سکی. اور وہ یہ ہے کہ وہ موقع یہ تھا کہ میں اصل میں میرے والد جو تھے وہ مسلم لیگ کے پائنیئر تھے بلوچستان میں. 1938 میں جب قائد اعظم نے یوم نجات کا اعلان کیا تھا، جب انہوں نے کانگریس سے علیحدگی استعمال کی تھی، تو وہ پہلی میٹنگ مسلم لیگ کی جو تھی وہ میرے والد صاحب کے کلینک میں ہے. یہ ہسٹری میں اس کا لکھا ہے، میں نے اب بڑی دیر کے بعد مطلب ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے بلکہ. تو میں بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر تھا اور کافی ایکٹیو ممبر تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام جو تھا وہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان کے اندر ایک صوفیوں کا ایک ولی کا نام تھا، اور میں خود جو تھا ان سے بڑا متاثر تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ میرے گھر میں آئیں تو آپ قائد اعظم کی ایسی تصویریں دیکھیں گے، لیکن وہ تصویریں نہیں ہیں، میں ان کی روح دیکھتا ہوں اس میں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے بھی جو ہے، میرے دوست جو بھی آتے ہیں، میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ یہ عظیم شخصیت جو تھی جس نے یہ ملک ہمیں دیا، ایک سونے کا ٹکڑا، یعنی دی موسٹ اسٹریٹجکلی دا موسٹ امپورٹنٹ ریئل اسٹیٹ آف دا ورلڈ، وہ ہمیں انہوں نے دے دی. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا جاتی تھی، واٹ ہیو ڈن ٹو اٹ. تو وہ قائد اعظم کا جو ہے وہ ولولہ میرے دل میں آج اور اس وقت بھی وہ اس وقت سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ دل روتا ہے کہ ایک شخص، عظیم شخص، جس کی انٹیگریٹی، جس کی ذہانت، اور جو ان کی جو قابلیت اور جو ان کے اچیومنٹس تھی، رولٹ کمیشن میں کھڑے ہو کے وہ اثرات کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایمرجنسی کا ایک کلاز لگا کے آپ نے ہمیں بالکل انسانوں کی صف میں سے نکال دیا، اور یہ شرم آنی چاہیے ہندوستان، مطلب انگریزوں کو. تو اس قسم کا انسان تھا. اور وہ جب ملک کے پیسے کی بات ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا یعنی وہ ہے گفٹ بھی ہے، لیکن ایک امانت بھی، امانت ہے، ایک امانت ہے بڑی سخت. اور اس کو ان کو آخری وقت تک انہوں نے اس کو امانت سمجھ کے لیا اور اپنا سب کچھ دیا، تن من دھن سب کچھ دیا. تو اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی تھی. تو وہ اس ماحول میں ہم بڑے ہوئے. ہندو سکھوں کے ساتھ بھی ہماری اتنی دوستی تھی جو بلوچوں پٹھانوں کے ساتھ تھی، اور کوئی کسی قسم کا نہ رنگ کا، نہ جس طرح قائد اعظم نے کہا فرمایا تھا کہ you can be a Muslim, you can be, that's your personal thing. Transcend all these that's not the business of the state. ناظرین، میرے مہمان